طالبہ یا فرمائش واپس لے لیو۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اب یہاں دیکھیے ذرا انداز خشونت کا اور غصے کا، اور یاد کرو جب کہ کہے گا اللہ تعالیٰ، اے عیسیٰ ابن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے کہا تھا اپنے لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ کے سوا معبود بنا لینا؟ اب یہ جو انداز ہے سخت ہے، اس میں نوٹ کرنے کی بات کئی دفعہ میں درس میں بات کر چکا ہوں کہ بسا اوقات سختی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بظاہر تو کسی کی طرف ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس سختی کا اصل رخ جو ہے، وہ غضب جو ہے، وہ کسی اور کی طرف ہوتا ہے۔ ایک کہاوت بھی ہمارے ہاں کی گھریلو اردو زبان میں ہے کہ بیٹی نی بیٹی تجھ سے کہوں اور بہو ری بہو تو کان دھر، یعنی بہو سے براہ راست کچھ کہنے کی بجائے بہو برا مان جائے گی۔ وہ ساس بہو کا معاملہ تو بڑا نازک ہوتا ہے، تو کسی بات کے اندر جو ہے تنبیہ کرنی ہے تو بیٹی کو مخاطب کر کے کہیں گے تاکہ وہ بھی سن لے اور وہ بھی سمجھ جائے، اسے بھی کان ہو جائے۔ بیٹی ری بیٹی تجھ سے کہوں اور بہو ری بہو تو کان دھر، کام تو سن۔ تو قرآن مجید میں بہت جگہوں پر آیا ہے، حضور کی طرف گویا کہ خطاب ہے سخت، لیکن خطاب ان مشرکین کی طرف ہوتا تھا کہ جو کوئی مطالبہ کر رہے ہوتے تھے یا جن کی وجہ سے وہ ساری صورت پیدا ہوئی ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی سختی کا انداز جو ہے وہ تو حضرت عیسیٰ کے لیے، اگرچہ یہ اپنی جگہ ہے، اللہ کو حق حاصل ہے، وہ سختی کر سکتا ہے، اللہ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ تو اسی اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے، وہ کلمت اللہ بھی ہے، روح اللہ بھی ہے، ان کا مقام بہت اونچا ہے، بہت ایک منفرد مقام کے حامل ہے، لیکن بہرحال اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ سختی کر سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ وہ اسلوب بھی سامنے رہے تو اصل میں یہ سختی کن پر ہے؟ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو اور حضرت مریم کو خدا بنایا۔ اب یہاں نوٹ کر لیجئے کہ یہ اصل میں عیسائیوں میں تثلیث جو ہے وہ دو طرح کی رہی ہے۔ ایک تثلیث تھی گاڈ ایز فادر، وہ تو اللہ، گاڈ ایز سن، اللہ، یہ اللہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی کے اندر ان کے ہاں، مادر خدا، تو یہ تین پر تثلیث بنتی ہے۔ اور یہ اصل میں تثلیث تھی اہل مصر کے اندر، ہورس، آئسس، یہ جو تثلیث ان کے ہاں تھی در حقیقت وہ باپ، بیوی اور بیٹا، یہ اصل میں ان کے ہاں بھی تھا۔ باپ تھا وہ سورج دیوتا، اور بیٹا پھر ہوتا تھا وہ فرعون جو بادشاہ ہوتا تھا، وہ بھی معبود ہوتا تھا۔ آئسس دیوی تھی کہ جو اس کی ہورس کی بیوی تھی۔ تو اس طرح کی تثلیث وہاں تھی، تو عیسائیوں کے ہاں بھی وہ تثلیث آ گئی، ان کو دیکھا دیکھی ان کے جو ہے انہوں نے وہ اختیار کر لی، لیکن بعد میں حضرت مریم کو اس میں سے خارج کر دیا گیا۔ اگرچہ ان کی الوہیت کا ایک عقیدہ ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ موجود رہا کہ وہ بھی گویا کہ الوہیت کے اوصاف سے متصف ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اب جو ٹرینٹی دنیا میں ہے اس میں شامل حضرت مریم نہیں ہے، گاڈ سن حضرت جیسس اور ہولی گھوسٹ یعنی حضرت جبرائیل، ان تین کو ملا کر وہ ایک بناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایک ہی ہے، ایک ہی کے تین پہلو ہیں، اللہ اور حضرت عیسیٰ، حضرت جبرائیل، یہ ایک ہی یونٹی کے تین ایسپیکٹس ہیں، اسی لیے وہ کہتے ہیں یونٹی ان ٹرینٹی، تثلیث میں توحید، وہ کہتے ہیں ہم توحید والے ہیں، توحید کو ہم مانتے ہیں، لیکن توحید کی یہ تعبیر ہے کہ وہ توحید جو ہے وہ تین ایسپیکٹس رکھتی ہے، اپنے تین پہلو ہیں، ایک ہی حقیقت کے تین پہلو ہیں، اللہ بھی ہے اور عیسیٰ بھی ہے اور روح القدس بھی ہے۔ اقرأ ورتل القرآن۔ السلام علیکم، میں ہوں عبد الباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیات، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، مختلف انسان اور زندگی کے مختلف نظریات، کہیں اتفاق، کہیں اختلافات اور کہیں الجھے ہوئے سوالات، کبھی خوشیاں تو کبھی بے پناہ ملال، ایک طرف دنیا فانی تو دوسری طرف آخرت لافانی۔ سمجھیے زندگی کے معانی دین کے ماہرین سے، ایک ایسی مجلس میں جہاں مسئلہ کوئی ہو حل موجود ہے شریعت کی روشنی میں۔ دیکھیے بے مثال اور خالص اسلامی پروگرام جس میں ہوں گی سچائی اور مکمل کامیابی کی بے شمار باتیں، علماء کی رہبری میں، ہر جمعہ اور سنیچر شام 6 بجے اور دوبارہ رات 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔
ونسكي ومحياي. Say indeed my prayers, my sacrifice, my life and my death are all for Allah, sustainer of the world. Adai Dynamic. I challenge any human being to point out a single fundamental of Islam In youthful quest. Which is against humanity as a whole. Iconic, inspiring, encouraging. Don't judge Islam based on the following. Farik Naik. Judge Islam based on the authentic sources. That's the glorious Quran and the authentic Hadith. Son of the world-famous orator on Islam and comparative religion, Dr. Zakir Naik. Allah subhanahu wa ta'ala is giving us an opportunity to do a prophet job and to earn a prophet reward. A star above par in Teens Star. کل رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 6:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے. ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو. آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے. عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی. ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. اقرأ ورتل القرآن. بہرحال حضرت مریم سلام علیہا ان کے لیے بھی مجسمے بنائے گئے، انہیں پوجا گیا، یہاں تک کہ حضور کے زمانے میں جو رومی شہنشاہ تھا ہرقل کے جھنڈے پر حضرت مریم کی تصویر تھی. حضرت مریم کو انہوں نے گویا کہ انووک کیا تھا اپنی مدد کے لیے. ان کی فوجوں کے آگے جو جھنڈے چلتے تھے اس میں تصویر حضرت مریم سلام علیہا کی ہوتی تھی. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی دو الہ بنا لینا من دون اللہ، اللہ کے سوا؟ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ. حضرت عیسیٰ عرض کریں گے بارگاہ خداوندی میں، تو پاک ہے پروردگار، اور مجھے ہرگز کوئی حق نہیں تھا کہ میں وہ بات ان سے کہوں کہ جو حق نہیں ہے. میں ان کے سامنے غلط بات نہیں رکھ سکتا تھا، میرے لیے یہ روا نہیں تھا. ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے وہ بات ان سے کہی ہوتی تو تیرے علم میں ہوتی. تیرا علم تو محیط ہے ہر چیز کو، تیرے علم سے باہر تو نہیں ہو سکتی. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو تو واقف ہے اس سے بھی جو میرے دل میں ہے، میں نہیں جانتا کہ تیرے دل میں کیا ہے. یہ ہے عبدیت. اللہم انی عبدک ابن عبدک وابن امتک فی قبضتک ماضٍ فی حکمک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک. ذرا اندازہ کیجیے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میرا باپ بھی تیرا غلام تھا، میری ماں بھی تیری ادنیٰ کنیز ہے، میں تیرے قبضے میں ہوں، تیرے قبضے قدرت میں ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے پورے وجود میں تیرا حکم جاری و ساری ہے، اور میرے بارے میں جو فیصلہ تو کرے وہ عدل ہے، وہ انصاف کو ہم نہیں. تو یہ عبدیت کاملہ جو ہے، اسی طرح کا ظہور یہاں یہ عبدیت کاملہ کا ہے. قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمتہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب. یقیناً